Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مفتی صاحب سوال عرض ہے کہ عدت کی حالت میں ایک عورت کا دیور اور جیٹھ کے بالغ لڑکوں یا بھانجے بھتیجوں سے پردہ جائز ہے یا نہیں؟ فرض ہے، واجب ہے. ویسے بھی فرض ہے. جیٹھ کے بھانجے بھتیجے آپ کے تھوڑی بھتیجے ہیں. شوہر کے بھانجے بھتیجے وہ نامحرم ہوتے ہیں، تو عدت میں تو اور زیادہ سخت ہے. پھر ویسے بھی فرض ہے، عدت میں اور فرض ہے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نو عمر لڑکا، اس سے کیا، یہ تو بچہ ہے. یاد رکھو لڑکا جو ہے نا، لڑکا نو عمر بشرطے کہ بہت ہی چھوٹا بچہ نہ ہو، تو جتنا نو عمر ہوتا ہے میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ اس میں شہوت اتنی زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خواہش کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے. بھائی وہ بچہ ہے، عقل بھی نہیں ہے اس میں اور شہوت بھرپور طریقے سے بھری ہوئی ہے، تو اس سے تو زیادہ احتیاط لازم ہے. جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو خواہش بھی کم ہو جاتی ہے اور انسان میچور بھی ہو جاتا ہے. وہ چھچوری حرکتیں کرنے سے پہلے ڈرتا بھی ہے کہ یار اپنے وقار کا بھی خیال کرنا ہے. تو جتنی عمر زیادہ ہو پردے کے حکام ہلکے ہوتے ہیں، اور جتنی عمر لڑکے کی کم ہے پردے کے حکام زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اس میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں بالکل ہی بچہ ہے 7-8 سال کا تو ایک الگ بات ہے. 10 سال کے بچے میں بھرپور طرح سے خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن جو ڈیزائرز ہیں اس میں بھرپور طریقے سے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں 10 سال کے بچے میں. ہمارے فرمایا کرتے تھے لوگ اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں، مسئلہ ہی ہے. تو جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے نا، یہ ڈیزائرز بہت سخت طرح کی پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتا. بالغ ہونا ایک الگ چیز ہے. بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ اب یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن خواہش اس میں بھرپور طرح سے جوان ہو چکی ہوتی ہے، وہ 10 سال کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے حکم دیا 10 سال کے بچے کا بستر الگ کر دو. ان کو ایک ساتھ چپک کے سونے نہیں دیا جائے گا، بہنوں کے ساتھ نہیں سونے دیا جائے گا. 10 سال کا بیٹا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا، اس کا بستر کیا کرنا پڑے گا؟ الگ. اور آپ دیکھو اکثر جو خرابیاں بچوں میں پیدا ہوتی ہیں نا، برائیاں اس عمر کے بچوں میں ہوتی ہیں. بعض دفعہ کزن خراب ہوتے ہیں، اس عمر کے بچے کو غلط استعمال کرتے ہیں وہ، اور اس کو برائی میں ڈال دیتے ہیں. ماں باپ یہ سوچ کے کوئی نوٹس نہیں لیتے کہ وہ بچہ ہے، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہا ہے، کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ تنہائی میں ٹائم گزار رہا ہے. کہتے ہیں یہ تو چھوٹا بچہ ہے. بھائی غلط ہے، یہ بچہ ہے اس لیے اس کی نگرانی زیادہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ماؤں سے کہ آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا تو اب رات کو اس کی نگرانی لازمی کرو، کیونکہ بعض دفعہ کزنوں سے یہ خرابی، کزن میں کوئی یہ خراب ہوتا ہے. باہر کے لوگ خراب نہیں کرتے بچوں کو، کیونکہ بچہ ان کے ساتھ تھوڑی رات گزارتا ہے. مائیں کیا کرتی ہیں، شادی بیاہ ہو رہی ہے، یہ خوب سن لیں اچھی طرح، مائیں یہ کرتی ہیں کہ شادی بیاہ میں مس گیدرنگ ہے، نانی کے گئے ہوئے ہیں، وہ خالہ کی شادی ہو رہی ہے، تو سب بچے کزنوں کے ساتھ اکٹھے ہول سیل کے حساب سے سو رہے ہوتے ہیں. اب ان میں ایک کزن بھی اگر خراب ہے، اس کو میں بدنیتی ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ سونا بہت آسان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی گھر کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہوتی کہ بھائی یہ تو کزن ہے، اکٹھے مل کے چپک کے سو گئے تو کیا ہے. پھر وہ اس کی عادت کیا کر دے گا، بولو نا بھائی، خراب کر دے گا. تو آپ کا بچہ بھی بگڑ گیا، پتہ بھی نہیں چلا. ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے بگڑ رہا ہے. تو اس لیے کسی پہ بدگمانی نہ کریں کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے، احتیاط کریں. بھائی ہمارا اصول یہ ہے، قانون یہ ہمارے گھر میں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو ہمارا اصول یہ کہ چاہے شادی بیاہ ہو، کسی کی بھی نانی کی، بے شک دوبارہ بھی اللہ نہ کرے شادی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ہمارا اصول یہ، ہمارے گھر کی پرمپرا یہ ہے کہ ہمارے 10 سال کے بچے بستر پہ الگ سوتے ہیں. اصول ہمارا یہ. تو مائیں نگرانی کریں، راتوں کو اٹھ کے بچوں کو چیک کریں کہ ایسا تو نہیں بچہ کسی کے ساتھ چپک کے سو رہا ہے، فاصلہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو سب بگڑے ہوئے نہیں ہوتے، مگر بگڑتے ایسے ہی ہیں، اور یہ عمر ہوتی ہے بگڑنے کی. اس عمر میں آپ نے بچے کو بگڑنے سے اس عمر میں عشق بہت ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. بچے عشق معاشقے کا شکار ہوتے ہیں. کو ایجوکیشن سسٹم میں بچہ لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتا ہے 10-10 سال کی عمر میں. اتنے ڈپریشن میں جاتے ہیں نا 10-10 سال کے بچے، آپ کی سوچ ہوگی، اور وہ گھر میں شرم کی وجہ سے بتاتا بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کیا کہیں گے، بھائی تو اتنا سا بچہ ہو گیا عشق معاشقے لڑا رہا ہے. اس عمر میں ابھی جوان ہو رہا ہے نا قریب، تو جو جذبات کا طوفان سینے میں ہوتا ہے نا، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا.
اور ماں باپ بچہ بچہ کہہ کہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں اس کو. تو 10 سال کی عمر کا بچہ لڑکیوں سے دوستی لگا رہا ہے, پوچھو بیٹا تم تو لڑکے ہو, یہ لڑکیوں سے تمہارا کیا لین دین؟ وہ کہیں میں بس ویسے ہی میری فرینڈ ہے. بیٹا فرینڈ ورینڈ کچھ نہیں ہوتی, تم انسان کے بچے بن جاؤ. اب تم بیٹا اب تم آدمی بننے والے ہو, آدمی بننے والے ہو تو آدمیوں میں اٹھا بیٹھا کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, چلاؤ پھر جیسے چلا رہے ہو. براڈ مائنڈیڈ بنو, براڈ مائنڈیڈ کے چکر میں بچوں کو بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ایسا براڈ مائنڈیڈ نہیں بنا, بس بچوں کو کھلاؤ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. بیٹا تمہارے بہن ہیں تمہارے بھائی, بس ان کے ساتھ تم اب اتنے بہن بھائی دو کے کھیل تو سکیں. ایک آدھی دیتے ہو ان کو, پھر وہ ظاہر ہے باہر جا کے دوستیاں لگائے گا. تو گھر میں بچے بھی ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ان کو پتا بھائی یہی ہمارے بہن کھیلتے ہیں بچے ماشاء اللہ آپس میں, نہیں ملیں گے تو گلی محلے میں جا کے خراب ہوگا پھر وہ. تو اس کی نگرانی ماؤں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ بچے ماؤں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں چھوٹے بچے. تو ماں کی ذمہ داری ہے نگرانی رکھے, بھائی کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, کیونکہ یہ برائی رشتہ داروں سے زیادہ آتی ہے, محلے پڑوس سے نہیں آتی. ان کے ساتھ بچے اتنے ان کے گھر میں تھوڑی جائے گا ان کے گھر سونے کے لیے, زیادہ تر یہ سونے سے ہوتا ہے, اکٹھے سونے سے. اس میں موقع مل جاتا ہے خراب لڑکوں کو دوسروں کو خراب کرنے کا. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دوسری بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بچے جو اسکول میں جاتے ہیں, مدرسوں میں جاتے ہیں, جو ہے نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں, تو بچے کو کسی بڑے سے دوستی نہ لگانے دو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بچے کو کسی بڑے سے دوستی نہ لگانے دو. ماں باپ یہ بھی نگرانی نہیں کرتے, انکل سے دوستی بھائی اس کا انکل سے کیوں کیا تعلق؟ جب ان ماں باپ کو, کئی ایسے کیسز میرے سامنے, میں نے ان کے والدین کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی یہ انکل اس بچے کا کیا لگتا ہے, یہ کیوں اس سے اتنا فری ہو رہا ہے؟ تو ماں باپ کہتے ہیں وہ تو بہت نیک آدمی ہے, وہ تو بہت اچھا ہے. بھائی اچھے برے کو نہیں دیکھنا, ایک اصول بنانا ہے کہ بچہ بچوں میں بڑوں سے اس کا تعلق بس ادب احترام کا ہوگا. دور دور سے انکل السلام علیکم اور پتلی گلی سے نکل لو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ماحول بنانے کے لیے کہ بھائی اصول یہ ہونا چاہیے, رسم یہ ہونی چاہیے کہ بڑے اور بچوں میں بولو بھائی فاصلہ رہے, بس یہ اصول ہے. اس میں نیک اور برے کی بات ہی نہیں ہے, نیک اور برے کی بات ہے. کون فیصلہ کرتا رہے گا یہ نیک ہے تو اس سے چپک کے رہو, یہ برا ہے تو اس سے دور رہو؟ یا بھائی یہ دیکھو اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا جو بھی نامحرم ہے. اسلام اگر یہ کہتا ہے جو نامحرم ٹھرکی ہے اس سے پردہ واجب ہے, جو ٹھرکی نہیں ہے اس سے پردہ واجب نہیں ہے, تو خواتین سارا دن بیٹھ کے کہاں سے ٹارچ لے کے یا لیبارٹری ٹیسٹ کرواتی رہتی, تو ٹھرکی ہے تو اس سے پردہ, پھر جس سے پردہ کرتی تو اس کا مطلب یہ پکا کیا ہے ٹھرکی. وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا, یار ہم سے پردہ کر رہی ہے اس سے کر نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے نا. عورت کو اللہ نے حکم دیا دیوروں سے پردہ کرے گی, سارے دیوروں سے کرے گی, چاہے شریف ہو یا برا ہو. اب اگر اللہ کہتا ہے جو دیور ٹھرکی ہے بھابھی پہ غلط نیت ڈالتا ہے اس سے پردہ ہوگا, جو نہیں ہے تو اس کا مطلب عورت جس سے پردہ کرتی جس دیور سے, وہ کہتا ہے یار اس کا مطلب مجھے تم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ میں کیا ہوں, برا آدمی, تو فساد ہوتا نا. تو اسلام نے کہا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. بھائی دیور سے پردہ, جیٹھ اور دیور سے پردہ کرنا پڑے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے. چھوٹے بچوں کو بڑوں سے فاصلہ بولو نا رکھنا پڑے گا, چاہے وہ بڑا بزرگ ہو, مفتی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا اللہ نہ کرے کوئی ٹھرکی ہو, جو بھی ہو, اصول سب کے لیے کیا ہے برابر. تو اپنے بچوں کا خیال کریں, مائیں بھی باپ بھی, بچوں کو بڑوں سے فری ہونے نہیں دیں. بچے بڑوں کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے بری نیت نہیں ہوتی ان کی, لیکن یہ طریقہ غلط ہے. اور اس زمانے میں جب لوگ انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, جب جو ہے نا یہ مردوں کے سیکس کو باقاعدہ لیگل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس زمانے میں آپ اگر احتیاط نہیں کرو گے تو پھر آپ بے وقوف ہو بھائی, بچوں کو بگاڑ رہے ہو. تو فاصلہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اسکول کا ٹیچر ہو. اچھا یونیورسٹیوں میں پروفیسر آپ کی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں بچیوں کی نگرانی کریں. بھائی یہ صرف پڑھانا ان کا کام ہے, گھر تک پہنچنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, ڈیٹاؤں کی اجازت نہیں ہے. ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروایا کو ایجوکیشن میں, ان سے کسی نے کہا کہ یار آپ کی بچی اتنی خوبصورت ہے, جوان لڑکی ہے, آپ کو پتہ نہیں یونیورسٹی میں ماحول کے, کہہ رہے میں نے پروفیسروں کو بتایا کہ بچی پہ نظر رکھیں. میں نے پروفیسر جو ہے نا ان کو کہا ہوا ہے کہ بچی پہ کیا رکھیں. ابے یار کیا بات کر رہے ہو بھائی تم یہ سچا واقعہ ہے, بڑے سمجھدار آدمی کا واقعہ ہے. تو ان کو نہیں پتہ چلے گا, نہ کسی کو پتہ چلے گا, تو اس سے کسی کا راز میں فاش نہیں کر رہا. تو کیا کہہ رہے ہیں, میں نے پروفیسروں کو بتا دیا کہ بچی پہ. ابے تو پروفیسروں سے کون بچائے گا ان کو؟ ٹھیک ہے پروفیسر غلط نہیں ہوتے, لیکن غلط بھی تو ہو سکتے ہیں نا. میں نہیں کہہ رہا کہ پروفیسر لوگ غلط ہوتے ہیں,
لیکن وہ بھی تو دیکھو, بار بار ایک بات یاد رکھو, مرد پہلے آدمی ہوتا ہے, بعد میں وہ مفتی ہے, بعد میں وہ ڈاکٹر ہے, بعد میں وہ پروفیسر ہے, بعد میں وہ انجینئر ہے, بعد میں وہ کچھ بھی ہے, میکینک ہے, سائنسدان بعد میں ہے, پہلے کیا ہے, وہ مرد ہے. ٹھیک ہے نا, آدمی پہلے ہے, باقی سب چیزیں وہ بعد میں ہے. یہ اس کے جو ہے نا عہدے ہیں کہ یہ 17 گریڈ کا, یہ آدمی پہلے ہے. تو جب آدمی ہے تو اس کو, عورت کو اس کے شر سے بولتے کیوں نہیں؟ اپنے خلاف بات جا رہی ہے نا تو بول ہی نہیں رہے. ابھی شادیوں کی بات ایک دم سارے ایسے جوش میں آئے ہوئے تھے. تو پہلے اس کو آدمی کے شر سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ عورت بے پردہ ہو کے نہ جائے, نہ کسی مفتی کے پاس جائے گی, نہ کسی پروفیسر کے پاس جائے گی, نہ کسی بزرگ کے پاس جائے گی. ہمارے نبی سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو ہاتھ لگا کے بیعت نہیں کیا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا. بیعت ہمیشہ آپ نے دور سے کی ہے ان. ٹھیک ہے, نبی کی محفل میں عورتیں آتی تھیں, بیٹھتی بھی تھیں, بات بھی کرتی تھیں آپ سے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے مس ہوا کہ یہ سب میری روحانی بیٹیاں ہیں, کیونکہ نبی تو روحانی باپ ہے نا, تو آپ نے ان کو مصافحہ کیا ہو. نا نا نا, آج کتنے جاہل پیر ہیں, ان کی عورتیں آ رہی ہیں اور بیٹھ رہی ہیں بے پردہ ہو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو بہت نیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا, قانون بنایا, اس کو فالو کریں. بہت زیادہ ہو گیا میرے بھائی, بہت ٹائم ہو گیا. ہم بھی انسان ہیں, ہم آدمی پہلے, انسان پہلے, مولانا مفتی بعد میں ہیں. ہم بھی تھکتے ہیں بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. باقی جو سوال رہیں گے بعد میں دینا. وعلیکم السلام.